جی السلام علیکم۔ میرے پاس ایک کیس آیا جس میں اس بندے کی عمر 60+ تھی اور جس کے ساتھ اس کا تعلق بنا آگے سے اس کی بھی اتنی ہی ایج تھی۔ اچھا، اب ان دو لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ اتنا بڑا خاندان، اتنی بڑی فیملی اور اتنی عمر ہو چکی تھی کہ ان کے آگے پوتے اور ادھر سے آگے جناب نواسے نواسیاں۔ اچھا، مسئلہ اس طرح ہوا کہ ان کی محبت جوانی کی محبت تھی، پھر یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد آپس میں کانٹیکٹ رہتے رہتے تو پھر بڑھاپے میں پھر دوبارہ محبت ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سلسلہ محبت کا جہاں سے شروع ہوا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور اس طرح کی اس سے ملتے جلتے اور بھی میرے پاس بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک پر بات کی جائے اور جو انفارمیشن، جو نالج میری علم میں ہے، جو باتیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل سکے، آپ کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی ینگ ایج میں آپس میں میرج نہیں ہو سکی کسی بھی وجہ سے، فیملی پریشر یا جو بھی معاملات تھے، تو پھر بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے اتنی زیادہ اڈکشن ہو گئی کہ وہ جو صاحب تھے نا، انہوں نے ہر جگہ سے انہوں نے بڑے وظائف بھی کیے، بڑے لوگوں سے ہیلپ بھی لی کہ جی میں ان کے ساتھ میرج کرنا چاہتا ہوں لیکن اب ہو نہیں سکتی، کیسے مطلب میں اب ان کو حاصل کروں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا، وہ ایموشنل ہو کر نہیں کرنا چاہیے، یا خود کو سب سے پہلے خیالات کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لے کر آنا چاہیے، ایک سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو اس طرح کے کیسز بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اس سے تھوڑے اگر ایج میں کم جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے اس طرح ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے، جس انسان کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، تو ان کے آگے بچے ہو چکے ہیں، مطلب اس خاتون کے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے تعلق چلایا ہوتا ہے۔ تو اینڈ پر ایک کیس میرے سامنے ایسا آیا کہ ایک لڑکا تھا جس نے اپنی زندگی کا سب کچھ لگا دیا تھا، مطلب ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو بالکل لاس کر دیا، فیملی کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، سارے معاملات اس نے کر لیے، لیکن اینڈ پر یہ ہوا کہ اس کی محبت ہار گئی، کیونکہ وہ خاتون اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اگر وہ ڈیورس لیتی تو اس کو اپنے ہسبینڈ نے اس سے اپنے بچے چھین لینے تھے، تو وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس کی محبت اس طرح مانند پڑ جاتی ہے۔ اب محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، محبت کا تعلق کسی انسان کے خاندان سے نہیں ہوتا، محبت کا تعلق شکل و صورت سے نہیں ہوتا، جو اصل محبت ہوتی ہے۔ باقی جو آج کل کی محبتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو سب سے پہلے دیکھی ہی صورت جاتی ہے، سیرت پر تو کوئی بندہ فوکس نہیں کرتا، صرف انسان کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے یا پھر پیسہ دیکھا جاتا ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی جس چیز کو دیکھ کر کسی انسان سے محبت ہو۔ بڑے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی انسان کے ساتھ ایک اسپرچول قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک سول میٹ، ایک مطلب ان کا ظاہری شخصیت سے، شکل و صورت سے، پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ان کو ایک وہ محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ کو محبوب میں کوئی خامی نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کل تو محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ محبوب کو بدلا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو روکا ٹوکا جا رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یا محبوب اس کو آپ کو اپنے مطابق کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو کسی کو چینج کرنا، کسی کو بدلنا یہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت یہی ہوتی ہے کہ کسی انسان کو ایز اٹ از، جیسا وہ ہے ویسا اس کو قبول کر لیا جائے، یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ تو اس طرح کے حالات میں میرا آپ لوگوں کو صرف ایک ہی مشورہ ہے کہ اگر آپ اپنی محبت کو حاصل کریں گے، کسی کی زبردستی ڈیورس کروائیں گے، کسی کی زندگی کا سکون برباد کریں گے، تو آپ اپنی زندگی میں بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے بھی خطرناک سچویشن میں لوگ آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے ایک سچویشن کو، ایک سچائی کو، تو وہ قبول کر لیتے ہیں کہ وہ انسان ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایز اے فرینڈ رہ لیتے ہیں،
ایک اچھے دوست کی طرح ہم رہ لیتے ہیں. پھر اچھی دوستی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت مہنگے مہنگے گفٹس ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، فزیکل ریلیشن شپ چل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہر ناجائز کام چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے بھی بڑا ایک خطرناک کنواں ہے جس میں آپ گرنے جا رہے ہیں. تو آپ زندگی میں کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو حقیقت کو دیکھیں، دیکھ بھال کر محبت کریں. کسی ایسے انسان کے ساتھ محبت نہ کریں جو کہ آلریڈی کسی اور کی ذمہ داری ہو، کسی اور کی زندگی میں چلا گیا ہو. تو آپ اس طرف جائیں بھی نہ. اگر ہو گیا ہے تو اس ایڈکشن کو ختم کریں. آپ زندگی میں کوئی انسان لا حاصل ہو جائے رہا، اس کا بھی اپنا مزہ ہے. حاصل چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی جب تک کہ وہ چیز لا حاصل ہوتی ہے. تو لا حاصل کی طرف نکل جائیں، عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر طے کریں. اور باقی یہ ہے کہ ناجائز کاموں سے یا ناجائز تعلقات سے کبھی آپ کو زندگی میں سکون نہیں ملنے والا. اگر آپ ایز اے فرینڈ رہیں گے، ایک دوسرے کی ایڈکشن رہے گی، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا سلسلہ رہے گا، تو یہ سوائے ڈپریشن کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ آپ کا دل کرے گا کہ یہ انسان میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور اس نے آپ کے پاس ہونا نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی سچویشن سے جتنا جلدی ہو سکے زندگی میں آگے موو آن کریں. خود سے نہیں کر سکتے تو کسی ایکسپرٹ سے آپ ایڈوائز لیں کہ کیسے میں سچویشن سے باہر آ سکتا ہوں اور اس کنویں سے اپنے آپ کو نکالیں.